شاہ صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بڑا ہی معروف جملہ ہے، ایک اسے وہ لگتا ہے لٹریچر کا جملہ ہے لیکن بڑی اس میں ایک معنی پایا جاتا ہے اور بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، با ادب با نصیب لکھا بھی ہوتا ہے سر، بتایا بھی جاتا ہے۔ سر میں چاہتا ہوں اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ ادب اور پھر ادب کے تقاضے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو پروورب ہے بعد بہ نصیب، یہ جادو اثر ہے۔ جیسے میں ایک عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ ایک جادوئی لفظ ہے سر، تو جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر لوگوں سے اپنے کام کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ جادو اثر لفظ ہے۔ اسی طرح یہ جو ادب ہے یہ بھی ایسی ہی ایک جادوئی چیز ہے۔ ایک کسی بڑے مشہور آدمی نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو سنوارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی جو عادتیں ہمیں بری لگتی ہیں ہم ان عادتوں سے نجات حاصل کر لیں۔ تو اسی طرح ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم سے جتنے لوگ ملتے ہیں جو ان میں باادب ہوتے ہیں، ریسپیکٹفل ہوتے ہیں اور ویل مینرڈ ہوتے ہیں، وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان کی بات ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بھلے لگتے ہیں دل کو۔ تو یہ باادب ہونا ایسے ہی ایک جادوگری ہے۔ اب اس کو کم از کم مجھ جیسے ان پڑھ آدمی کے لیے دشوار ہے کہ میں یہ ڈیفائن کروں کہ ادب کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور بے ادبی کی حدود کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک خاصی براڈ ٹرم ہے ٹھیک سر۔ اور اس کا اثر بھی بڑا وسیع ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ وہ آدمی جس نے ادب اختیار کر لیا، جس کی جتنی ریسپیکٹ ڈیو ہے وہ ریسپیکٹ کی ڈیو ریسپیکٹ اور اس کے ساتھ پولائٹ زبان استعمال کر لی، تو کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ سر ادب اگر استاد ہے اور ایک آپ سے بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، مرشد ہے، اس ادب کی کیا تقاضے ہیں سر؟ کیا کیا چیزیں، کیا کیا انداز ہم ادب کے زمرے میں لے آئیں گے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی براڈ ٹرم ہے یہ۔ اب اس میں اگر آپ کے مرشد ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سامنے اس وقت تک منہ نہ کھولے آدمی توقع کہ وہ آپ کو انوائٹ نہ کر لیں بات کرنے کے لیے۔ اسی طرح ان کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے۔ ان کے سامنے کاف سے شروع ہونے والے الفاظ کیوں، کب، کیسے، کس طرح، اس کو ڈکشنری سے نکال دیا جائے، اپنی ذاتی لغت سے ان الفاظ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے مرشد کے لیے۔ وہاں آپ کوشچن نہیں کرتے، وہاں صرف فالو کرتے ہیں۔ اس کی شاید ایک وجہ ہے، میں اس انداز میں نہیں کہہ رہا جس انداز میں ہمارے یہاں روایتی چیزیں ہیں، میں اس کو دوسرے انداز میں کہہ رہا ہوں۔ جس سے آپ روحانی تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی سے بہت سی چیزیں نکال دیں گے، پھر بہت سی قربانیاں کرنے کو کہیں گے آپ کے ساتھ اپنی ذات کے لیے۔ کسی پروگرام میں یا کسی اور چینل پر پروگرام میں میں نے ایک عرض کی تھی، کسی نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ غلط آدمی سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے میں زیادہ مناسب آدمی نہیں ہوں۔ وہ کوئی جائیداد کا تھا قصہ کہ بہن بھائی ان کا حصہ نہیں انہیں دے رہے تھے اور وہ کورٹ میں جانا چاہ رہے تھے، تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بغیر یہ جانے کہ کتنا زیادہ حصہ ہے، وہ اماؤنٹ کتنی بنتی ہے، جائیداد کتنی بنتی ہے، بغیر اس کی تفصیل میں گئے، میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ قطع رحمی سے منع کرتا ہے۔ آپ جب بہن بھائیوں کو کورٹ میں لے کے جائیں گے تو لامحالہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بہن بھائی امپورٹنٹ ہیں یا یہ جائیداد جس کو کوئی پتہ نہیں کہ اگر وہ بلڈنگ ہے تو کب آگ لگ کے تباہ ہو جائے یا زمین وہ ڈیمالش ہو جائے، یا اگر روپیہ پیسہ ہے تو کہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے فار اینی ریزن، تو بہن بھائی تو دوبارہ نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو میرے خیال میں تو اس کو چھوڑ دیجیے، بہن بھائیوں سے برضا اور رغبت
بڑی خوش دلی سے آپ کہہ دیجیے کہ صاحب اسی کا جھگڑا ہے، یہ میں والنٹیرلی بڑی خوشی سے سرنڈر کر رہا ہوں، اپنا حق لے لیجیے آپ۔ تو جب آپ ایسی قربانی سے کام لیتے ہیں تو رب مدد کو آتا ہے اور آپ کا حصہ کہیں نہیں جائے گا، وہ مل جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جب مرشد سے آپ بات کرتے ہیں تو ایسی ہی قربانیوں کے لیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر، کہ آپ کو خود بھوک لگی ہوئی ہے، صحیح سر، کوئی آ گیا، صحیح سر، آپ کوئی بات نہیں، بھوکے رہ لیجیے، اس کو کھانا کھلا دیں اور اس سے آپ بے شک طریقے سے بات کہہ دیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ میں کھا چکا، وہ جھوٹ ہو جائے گا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں۔ تو وہ اس قسم کی قربانیوں کے لیے کہے گا۔ صحیح۔ وہاں اگر آپ کیوں، کیسے، کس طرح، کب کے چکر میں پڑ گئے تو پھر یہ باتیں ان کی آپ تسلیم نہیں کر پائیں گے اور آپ کی تربیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک سر، اسکول میں پڑھانے والے استاد ہیں، ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ ہم ان سے علم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، وہ ہمیں انسان سے آدمی بنا رہے ہیں، ان سے شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتراماً ان کی آمد پہ کھڑے ہو جائیں، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں، صحیح سر، ان کے سامنے کبھی تلخ لہجے میں بات نہ کریں۔ لیکن وہاں سوال کرنا ہمارے فائدے میں یوں ہو جائے گا کہ علم کا سلسلہ آگے بڑھے گا ہی اس وقت جب ہم سوال کریں گے۔ ماں باپ کا تقاضا یہ ہے صحیح سر، کہ وہ جو معیار رب نے مقرر کر دیا کہ ان کے سامنے اف نہ کہو اگر وہ تمہارے سامنے اپنی بڑی عمر کو پہنچ جائے، تو وہاں ایک خاموشی ہے، جو انہوں نے کہہ دیا اس کا جواب یہ سر کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بڑی براڈ ٹرم ہے، یہ ویری کر جائے گی۔ ہم جسے سیکھ رہے ہیں، دوسرے مقام۔ اختلاف رائے سر ایک بڑا فطرتی چیز ہے سر۔ کیا اپنے استاد سے، مرشد سے، رہبر سے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیے، رائے کا اختلاف ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں تشکیک یا سوال یہ پیدا ہونا اور بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، اختلاف رائے گستاخی میں چلا جائے گا، لیکن یہ جو شک پیدا ہونا ہے یا سوال کا پیدا ہونا ہے، یہ آپ کے علم کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھتا علم۔ ٹھیک ہے سر، تو جب ایک بات اگر کہی ہے، جیسے ایک آج کل بحث چل رہی تھی کہ زمین ساکن ہے یا زمین گھوم رہی ہے، اگر میری رائے سے مختلف رائے دی ہے ہمارے استاد نے یا مرشد نے، تو میں بجائے یہ کہنے کے نہیں صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح بات تو یہ ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس کو اس پہلو سے اگر ہم سوچیں صحیح، تو نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے اپنا ویو پوائنٹ تو بیان کر دیا، ٹھیک ہے سر، لیکن بغیر ان کو ہرٹ کیے، بغیر ان کے سامنے آواز بلند کیے، تو آپ ضرور اس سے اختلاف کیجئے، ٹھیک ہے سر، لیکن وہ اختلاف اس طرح سے ہو صحیح، کہ سب یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے۔ صحیح۔ دنیا کے بڑے بڑے نام ہیں، دوستویسکی بہت بڑا رائٹر ہے، چیکوف بہت بڑا ہے، ٹالسٹائی بہت بڑا رائٹر ہے، کافکا، یہ سارے رشین رائٹرز ہیں۔ لوکل سر میں بات کروں غالب کی، اقبال کی، بڑے بڑے ناموں کی، سر سب کی زندگی آج تو ہم انہیں بڑا اچھے انداز سے ان پہ مضمون لکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز ان پہ دیکھتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں، لیکن ان سب کی زندگی دکھوں تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، اور ہر ایک کا دکھ جو تھا وہ دوسرے سے مختلف تھا اور بڑا شدید تھا۔ یعنی ان سب سچویشنز میں جا کے اگر سوچا جائے تو پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے سر۔ اسی طرح سر فقیر درویش تاریخ میں جتنے گزرے ہیں، ہم آج ان کا نام لیتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں اور آئیڈیلائز کرتے ہیں، خیر کے رستے پہ چلنے والے چاہتے ہیں ویسا بن جائیں ہم۔ ان کی زندگی میں بھی سر بڑے چیلنج تھے، یعنی کہہ لیجئے کہ بالی پہننی ہے تو کان چھدانا پڑے گا سر، اور تکلیف اٹھانی پڑے گی سر۔ ایک عام انسان اور ایک فقیر اللہ کے رستے پہ چلنے والا، دونوں کو تکلیف آتی ہے، یہ دونوں کا رد عمل کیا مختلف ہوتا ہے کہ یہ فقیر ہے اور یہ عام انسان؟ دیکھیے، کامیابی کی قیمت محنت، دکھ اور تکلیف ہے،
یہ تینوں چیزیں کامیابی کی قیمت ہیں. آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی قیمت ادا نہ کر دے. اب یہ جو کامیابی ہے یہ بھی بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. اس کی اگر صحیح ڈیفینیشن دیکھی جائے تو کامیابی آپ کے اپنے آبجیکٹیوز کے پورے ہو جانے کا نام ہے. اب جو ایک عام آدمی ہے اس کے آبجیکٹیوز دنیاوی کامیابی کے ہیں. فقیر کا ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے. تو دونوں ہی اپنے اپنے رنگ میں اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. فرق یہ ہے ری ایکشنز آپ نے پوچھا تو میں دنیا دار آدمی ہوں. میرا جب مجھے دکھ اور تکلیف آئے گی یا تو میں ڈٹرمنڈ آدمی ہوں اور میں نے فوکس کیا ہوا ہے اپنے آبجیکٹیو پہ کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے تو میں اس کو اگنور کر دوں گا دکھ تکلیف اور اس کو میں سہتا جاؤں گا. فقیر چونکہ رب پہ بھروسہ رکھتا ہے 100% اور وہ یہ سمجھتا ہے ہر وہ چیز جس سے میں گزر رہا ہوں چاہے وہ کامیابی ہے ناکامی ہے دکھ ہے یا سکھ ہے ٹھیک سر تنگ دستی ہے یا خوشحالی ہے یہ سب من جانب اللہ ہے. رب تعالیٰ آقا ہے میں غلام ہوں. غلام کو کوئی حق نہیں کہ آقا کی کسی چیز پہ اعتراض کرے. میں بطور بحیثیت غلام کے یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں اسے صرف سہتا رہوں گا. تو بڑی خوشی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اس دکھ اور تکلیف سے گزرتا ہے کہ یہ میرے رب کا عطا کرتا ہے. اتنا ہی یہ سماج میں اس سماج میں اچھا لکھنا اچھا بولنا بہت بڑھ گیا سر. ہر مسجد میں ہر جمعے کو ایک خطبہ دیا جاتا ہے سر. اصلاحی کتابیں بڑی تیزی کے ساتھ لکھی جا رہی ہیں سر. مقررین موٹیویشنل سپیکرز ایتھکس کے پریچرز سر فوج ہے پوری ایک سر. سر معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا سر. معاشرے کا ٹھیک ہونا کیا صرف سر لیکچروں سے اچھا لکھنے سے اچھا بولنے سے ممکن ہے یا کچھ ہم اگنور کر رہے ہیں جس کی طرف دھیان دینا چاہیے تھا شاید معاشرہ اس سے بہتر ہو جاتا. دیکھیے آپ اپنے آفس کے اندر تقریباً روز اصلاحات کرتے رہتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نظر رکھتے ہیں کہ جو ہم نے ایک ایڈمنسٹریٹو پروسیجر سسٹم یا آرڈر انٹروڈیوس کرایا تھا اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے اسے ہم مانیٹر کرتے ہیں بڑا کلوزلی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رزلٹ یہ نہیں دے رہا ہم اسے طریقے کو چینج کر لیتے ہیں. ہم سے گزاری یہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں انٹروڈیوس تو کرانی شروع کر دی بڑی تیزی سے. موٹیویشنل ٹاکس شروع ہو گئی. صحیح سر. کتابیں ہم نے لکھنی شروع کر دی. ہم نے واعظ سے کام لیا لیکن ہم نے کبھی یہ معیار نہیں کیا کہ اس سب تبدیلی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. وہ معیار اس لیے ہم نے نہیں کیا کہ یہ پلانڈ نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اپنی انڈیویجول جگہ پر ایک کام کر رہا ہے اور ان سرٹن کیسز آبجیکٹیوز بھی مختلف ہیں. تو جب وہ پلانڈ نہیں ہے صحیح سر تو اس کو معیار بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک سر. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ چاروں طرف چیزیں میں تو اس کو کروڈ ورڈز میں ہی کہتا ہوں کہ چاروں طرف علم تقسیم ہو رہا ہے. تو وہ جو اس طرح سے آپ بے محابہ علم تقسیم کر رہے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ اس کے نتائج کیا اس کو معیار نہیں کر رہے تو پھر یہی کچھ ہوگا. ہاں اگر اس کو معیار ہم کرتے رہیں ٹھیک سر پلانڈ ہوئیے اور اس کو معیار کرتے رہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے تو یقینی طور پہ ایک جگہ ہم پہنچ جائیں گے جہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمارے لیے صرف علم کافی نہیں ہے صحیح بلکہ تربیت اس سے زیادہ ضروری ہے. تو ہم تربیت کے انسٹیٹیوشنز قائم کریں گے بجائے علم کے. ہر انسان اس کی زندگی کی کمزوری ہیں کمزور پہلو ہیں. اللہ سے العیوب ہے پردے ڈال دیتا ہے. ایک کمزور انسان جو کوئی بھی ہو سکتا ہے سر ہمیں سن رہا ہے اور وہ گناہوں میں کہیں ڈوبا ہوا ہے غلطیاں بے شمار ہیں وہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو خدشہ یہ ہے کہ یہ کہیں میرے چھپے ہوئے جو گناہ اور غلطیاں ہیں
یہ ایکسپوز نہ ہو جائے. کیا کرے سر ایسا شخص؟ یہ صرف سوچ کا فرق ہے کہ جو رب تعالیٰ گناہوں میں انسان کے مبتلا ہونے کے باوجود اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، تو کیا جب آدمی توبہ کر لے گا اور ان گناہوں سے دور چلا جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ پردہ نہیں ڈالے رکھے گا؟ یہ رب تعالیٰ نے جو کہا کہ وہ آدمی جو گناہوں سے توبہ کر لے، صحیح. برے کاموں سے توبہ کر لے، اس کی مثال بالکل نوزائیدہ بچے کی سی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے یہی بات ہے صحیح. کہ اگر ایک انسان گزری ہوئی باتوں سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے نہ کرے ان کو، تو رب تعالیٰ ایک تو ماضی پر پردہ ڈال دیتا ہے، دوسرے لوگ بھی ماضی کو بھول جاتے ہیں. اگر کوئی ذکر بھی کرے گا تو یہ کرے گا ٹھیک ہے ماضی میں جو کچھ بھی تھا لیکن اب تو وہ نیک آدمی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے. صحیح. اس سے کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے، بلکہ جو میں نے شروع میں جملہ کہا تھا کہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے تو گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد تو پھر زیادہ ہی پردہ ڈال دے گا اس پر.